السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہاشمی میڈیا آفیشیل اور میں ہوں بلال ہاشمی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کی معروف شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اعجاز صاحب، اور ان کے ساتھ غربی باغ سے جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار جناب مولانا امتیاز عباسی صاحب۔ سب سے پہلے ہم شیخ الحدیث صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اپنے عزیز بلال ہاشمی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج ایک اہم موقع پہ ایک اہم مسئلے پر گفتگو کے لیے وہ خود یہاں تشریف لائے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے حوالے سے اہم ترین ایک چیز ہمیں اور سمجھنی ہوگی، اور وہ مسلمانوں کا اجتماعی مملکتی نظام اور اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت، اور اسی کے لیے چونکہ ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے اسلام میں، اور یہ طے ہے کہ ہمارا دین وہ کامل اور مکمل دین ہے، مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کامل رہنمائی کرتا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے دین میں جو اہمیت انفرادی زندگی میں نماز کی ہے، وہی حیثیت ہماری اجتماعی زندگی میں مملکتی نظام کی ہے۔ جس طرح نماز کو ہر حال میں قائم کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح مملکتی نظام کو بھی قائم کرنا وہ ضروری ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی تجہیز و تکفین میں غیر معمولی تاخیر ہوئی، جبکہ حکم یہ ہے کہ تدفین میں جلدی کی جائے، تو باوجود اس تاکیدی حکم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں غیر معمولی تاخیر کم و بیش 36 گھنٹے کی، وہ اسی لیے ہوئی تھی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جہاں آخری نبی کی تھی، وہاں مسلمانوں کے حکمران کی بھی تھی، اور یہ چونکہ عقیدے کا حصہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے بعد کسی اور نبی نے آنا تو نہیں تھا، لیکن آپ کے بعد مسلمانوں کے لیے حکمران کا انتخاب وہ اہم مسئلہ تھا۔ جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین نہیں کی گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عملاً اتنی تاخیر کر کے امت کو مملکتی نظام کے قیام اور حکمرانی کے انتخاب کے حوالے سے اس اہمیت سے آگاہ کیا۔ چنانچہ اس حوالے سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا حکمران مقرر کیا گیا، اور اگلے دن ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ یہ بیعت اس وقت کی، یہ آج کا ووٹ ہے۔ چنانچہ اس بنیاد پر اس ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے، علماء کرام نے خصوصیت کے ساتھ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، کتابیں لکھی، اور ہمارے پاکستان کے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے۔ چنانچہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ووٹ یہ 3 حیثیتیں رکھتا ہے۔ ایک حیثیت اس کی شہادت کی ہے، گواہی کی، دوسری حیثیت اس کی امانت کی ہے، اور تیسری حیثیت اس کی وکالت کی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جو امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہا ہے اور اس کے حق میں ووٹ دینے والا وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرے نقطہ نظر سے
یہ شخص اس منصب کا اہل ہے اور میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص کو اس منصب پہ ہونا چاہیے. اور چونکہ گواہی یہ ایک شرعی حکم ہے اور گواہی کے حوالے سے دو باتیں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ گواہی دینی لازمی ہے، اسے چھپانا جائز نہیں ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپایا نہ جائے، گواہی ہر حال میں دی جائے. اور دوسرا اس کا حکم یہ ہے کہ سچی گواہی دی جائے، جھوٹی گواہی نہ دی جائے. لہذا اس گواہی کا تقاضا یہ ہے ووٹ کی حوالے سے کہ ووٹ دینے والا وہ ووٹ دیتے وقت اپنے اس شرعی حکم کو سامنے رکھے کہ میں جس شخص کے حق میں گواہی دے رہا ہوں یہ واقعتاً اس کا اہل ہے. لہذا ہر ایک کو گواہی دینی چاہیے اور سچی بھی دینی چاہیے. اور سچی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں، یعنی ایک ایسی اسمبلی کے لیے امیدوار کہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی کرنے کا اہل ہو، قانون ساز اسمبلی. تو جو شخص بھی آزاد کشمیر کے ان حالیہ انتخابات میں اپنے کسی امیدوار کے حق میں ووٹ کاسٹ کر رہا ہے تو وہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ میرے نقطہ نظر سے یہ شخص قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی کا اہل ہے، لہذا میں اس کو اپنا امیدوار بنانے کے لیے اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں. دوسری حیثیت اس کی امانت کی ہے کہ یہ قوم کی ایک اجتماعی امانت ہم سب کے پاس ہے اور ہر شخص اس امانت کو اپنے حقدار کے سپرد کر رہا ہے. اور اس کے لیے بھی قرآن مجید کا حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت اہل امانت تک پہنچاؤ. لہذا یہ امانت ہے ووٹ جو حقدار کو ملنا چاہیے. اور حقدار اس کا کون ہے؟ اس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ اس وقت ریاستی اسمبلی میں قانون سازی کے لیے امیدواروں کا انتخاب ہو رہا ہے کہ یہ شخص اس امانت کا اہل ہے کہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ قانون سازی کر سکتا ہے. اور تیسری حیثیت اس کی وکالت کی ہے، یہ شخص اس امیدوار کو اپنا وکیل بنا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس وکیل کے جتنے بھی اقدامات ہوں گے اچھے برے، یہ وکیل بنانے والا، ووٹ دینے والا، اس کے اچھے برے سارے کاموں میں پورا شریک ہوگا. اگر اس نے اپنے امیدوار بننے کے بعد کامیاب ہونے کے بعد اچھے کام کیے تو ووٹ دینے والا اس کے اچھے کاموں میں پورا شریک ہوگا. اور اللہ نہ کرے اگر کوئی امیدوار کسی غلط کاری میں مصروف ہوا اور اس نے کوئی غیر شرعی اقدامات کیے اور کسی گناہ کا ارتکاب کیا تو یہ ووٹ دینے والا اس کے گناہ میں بھی برابر کا شریک ہوگا. تو بنیادی طور پہ اس کی تین حیثیتیں ہیں، ایک شہادت اور گواہی کی، دوسری امانت کی اور تیسری وکالت کی. اس بار کشمیر کے ان الیکشنوں کے اندر دینی جماعتیں بھی متعلق ہے جن میں جمعیت اسلام ہے، لائق پارٹی ہے، اسی طرح تحریک لبیک بھی ہے. تو یہ ساری جماعتیں مل کے اگر جمہوریت کی بجائے خلافت کے لیے اگر آواز اٹھائیں تو کیا اس طریقے سے اسلام نافذ نہیں کر سکتی؟ کیونکہ آپ سب کا مقصد تو اسلام کو نافذ کرنا ہے. تو میرے خیال میں اگر اس حوالے سے اگر محنت کی جائے سب مل کے تو اس حوالے سے آگے کرنا. ہاشمی صاحب نے جو سوال اٹھایا آپ کو سوال بھیجا ہے، ہمارا مملکتی نظام وہ شورائی ہے کہ ارباب حل و عقد ذی علم وہ مل کر اپنے لیے کسی حکمران کا انتخاب کریں. مملکتی نظام کے لیے شورائی نظام یہ ایسے ہے جسے نماز کے لیے وضو اور پانی کا استعمال. اور جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہمارے دین میں مملکتی نظام کی وہ حیثیت ہے اجتماعی زندگی میں جو انفرادی زندگی میں نماز کی ہے، اور نماز کے لیے وضو اور پانی اس کی ضرورت ہے. لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ پانی دستیاب نہ ہو تو وہاں شریعت کا ہمیں متبادل حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ پانی کی ضد مٹی استعمال کر کے تیمم کر کے نماز نہ چھوڑیں. اس وقت عالمی سطح پر جو صورتحال حکمرانی کے انتخاب کے حوالے سے ہے وہ شورائی ممکن نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی. لہذا ایسے حالات میں
وضو کے بجائے تیمم کرنے کی شریعت ہمیں اجازت نہیں، حکم دیتی ہے، تو یہ جمہوری نظام اور یہ ووٹ کا یہ جو سسٹم ہے، اس کو ہم اس وقت اس بنیاد پر اختیار کر رہے ہیں کہ یہ نماز کی ادائیگی حلال ضروری ہے، نماز مؤخر نہیں ہونی چاہیے، قضا نہیں ہونی چاہیے. ہم اس ماحول میں رہ کر اس کے لیے سے جد و جہد کریں، اور جمہوری ماحول اور جمہوری جو طریقہ کار ہے، اس کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا ماحول قائم کیا جائے کہ جس کی بنیاد پر ہر شخص اپنے معافی ضمیر کا اظہار آزادانہ طور پر کر سکے اور افراد تک اپنے پیغام کو پہنچا سکے. اور الحمدللہ اس کی بنیاد پر جہاں یہ ماحول بنا وہاں دیندار طبقہ وہ حکمران بنتا ہے، ممبر بنتے ہیں، اور دین کی تحفظ کے لیے اور دینی اقدامات کے لیے اسمبلی میں کوشش بھی کر رہے ہیں، جس کی ایک واضح مثال پاکستان کی صوبائی اور قومی اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کی اور سینٹ میں جمعیت علماء اسلام کے ممبران ہیں کہ جنہوں نے ہر موقع پر دین کے لیے جو بھی ضرورت پڑی اور جو تحفظات جہاں انہیں محسوس ہوئے اور جہاں مشکلات آئیں وہاں جو غیر شرعی بل آئے اس نے مخالفت کی، اور الحمدللہ حکومتی سطح پر اور اسمبلیوں میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ سکی کہ جس کی بنیاد پر ہمارے بنیادی جو عقائد و نظریات ہیں ان پر کوئی شک خون مارا جا سکے. تو اس اعتبار سے یقیناً خلافت وہ اصل اور شرعی نظام اصل ہے، لیکن اس وقت کے حالات چونکہ پوری دنیا میں اس سے کی گنجائش نہیں رکھتے، اس بنیاد پر ہمارا یہ طریقہ کار ہے. اور یہ نماز کے لیے ادائیگی کے لیے وضو کے لیے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کے لیے سے نماز کی ادائیگی ہے. نماز تو بہرحال ہونی چاہیے. اب اگر ان حالات کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ سرے سے اس حکمرانی کے نظام کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ایسا ہوگا کہ سفر میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے نماز تیمم کے ساتھ ادا کرنے کی بجائے نماز ہی چھوڑ دی جائے، تو میرے خیال میں جن دوستوں کا یہ فیصلہ ہے یہ مناسب نہیں. مولانا امتیاز الحسن صاحب، آپ نے کہ جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اجے کے اندر کس حالت میں سمجھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر یہ دوسری بڑی جماعت ہے کہ جو اگلے 14 کے 213 پولنگ اسٹیشن میں سے ہر پولنگ اسٹیشن میں موجود ہے اور وہاں سے باری کر ووٹ جو ہے وہ دے رہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں لوگ پارٹیاں بدل کر ان کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے، کبھی تحریک عمل میں، کبھی پارٹی میں، کبھی پی ٹی آئی میں. لیکن جمعیت علماء اسلام ایک نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر الیکشن میں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ 25 جولائی کو غربی باغ کی قوم دین کو عزت دے کر علماء کو انشاءاللہ اسمبلی میں بھیجے گی، جہاں وہ نظام مصطفیٰ کی بات کریں گے وہاں ریاست کے دفاع کے لیے مضبوط آواز بن کر آگے بڑھیں گے. تبدیلی غربی باغ میں انشاءاللہ علماء کے لیے ہوگی. اس وجہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ دینی جماعت میں کافی ساری متعلق ہیں، تو کیا آپ ساری جماعتیں آپس میں متحد ہو کر کوئی ایک امیدوار یا آپس میں آپ کوئی اتحاد کا کوئی فیصلہ نہیں؟ اس حوالے سے کسی درجے میں ہم نے کوشش ضرور کی ہے، کیونکہ سب سے پہلے رائے حق پارٹی جو کہ ہمارے نظریے اور عقیدے کا ایک پیج پر ہے، تاہم ان کی اپنی شاید کوئی مجبوریاں تھیں. ہم نے ایک فارم بھی سائن کیا، کوئی 4 نکاتی تجاویز تھی دونوں کے درمیان طے ہو گئی جو سیاسی کمیٹی تھی، لیکن بعد میں نہ معلوم کوئی خفیہ ہاتھ ہے یا کسی کی اپنی مجبوری ہے ذاتی، اس کو پایا تکمیل نہ پہنچا سکے. دونوں طرف سے کارکنوں کی خواہش یہی تھی، لیکن شاید چند لوگوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا. لیکن ابھی پھر بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تاہم ہم نے لوگوں سے کہا ہے کہ اگر آپ ووٹ جمعیت علماء اسلام کو نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ جو دینی جماعتیں ہیں وہ رائے حق پارٹی ہو یا پھر تحریک لبیک کو آپ ووٹ وہاں کاسٹ کریں، تب بھی آپ کا ووٹ درست استعمال ہو. پچھلے دنوں تحریک انصاف کے ذمہ دار جناب توصیف عباسی، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ سیاست کے اندر ہار جیت لگا رہتا ہے، ایک امیدوار جیتا ہے دوسرا ہار جاتا ہے. کہا کہ میں اس کو سیاسی مانتا ہی نہیں کہ جو جیت کو قبول کرے ہار کو قبول نہ کرے. اور اس زمرے میں انہوں نے کہا کہ جو ہار کو قبول نہیں کر سکتا تو وہ تبدیلی جماعت نہیں کرے گا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس پر توصیف صاحب کو اپنے قائد سے پوچھنا چاہیے، اس نے کبھی ہار قبول ہی نہیں کیا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی
یہ جدوجہد کا نام ہے، اسٹرگل کا نام ہے، تو کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے، لیکن اس ہارنے سے کوئی سیاسی ختم نہیں، ہارنے سے ختم نہیں ہوتا، آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہارتے رہے لیکن پھر اللہ نے ان کو فتح سے امکنان کیا۔ تو توصیف عباسی اپنے لیڈر سے پوچھے وہ کیوں ہار نہیں مانتے؟ تو مولانا سلیم مجاز صاحب کے سوال کی غالباً کل یا پرسوں ایک موصوف کہہ رہے تھے کہ میں فتویٰ دیتا ہوں، سابقہ فتوے کو منسوخ کرتا ہوں، حالانکہ فتویٰ تو ہم نے تو یہ تھا کہ عالم دین بھی فتویٰ نہیں دے سکتا، مفتی فتویٰ دیتا ہے، وہ تو ایک ان پڑھ آدمی ہے کہ جو دین اس لائن کے اندر نہیں، وہ کہہ رہے ہیں فتوے کس حوالے سے آپ کے کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، قیامت قریب آ رہی ہے اور یہ اس کی ایک نشانی ہے، اور اس حوالے سے ہمارا تفصیلی مشاورت ہو رہی ہے، اور اس پر ہم اپنا رد عمل اور کچھ ہی دیر کے بعد وزیر فرض یا جو شکل ہوگی وہ دیں گے۔ آخر میں غربی باغ کے جو ووٹ قاصر ان کے نام یا پھر عام کشمیر کے جو جتنے بھی مسلمان ان کے نام کوئی پیغام ہے؟ اس حوالے سے آزاد کشمیر کی تمام ریاستی عوام کے لیے عموماً اور غربی باغ کے مسلمانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہماری طرف سے پیغام یہ ہے کہ حالیہ ریاستی انتخابات ہمارے روایتی انتخابات نہیں ہیں۔ ہمارے ان حالیہ انتخابات میں اس کے نتیجے میں اس کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سمت کا نئے سرے سے تعین کیا جا رہا ہے، اور یقیناً اس حوالے سے ہمیں فکر مندی کے ساتھ اپنی روایتی ترجیحات سے ہٹ کر اپنے ریاستی تشخص کو بچانے کے لیے اور اس کے نظریاتی تشخص کو بچانے کے لیے بیدار مغزی سے کام لینا ہوگا۔ اور میں اس کی وضاحت اس لیے کرنا چاہوں گا کہ غالباً ایک طے شدہ منصوبے کے تحت اپنے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ایسے افراد کو نئی اسمبلی میں لائے جانے کا منصوبہ ہے کہ جن سے ریاستی تشخص کے ختم کرنے کے لیے انگوٹھا لگوایا جائے اور اس کے نظریاتی تشخص کو بدلنے کے لیے لادین اور نظریاتی تخریب کاروں کو لایا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے ہمارے حالیہ انتخابات میں امیدواروں کے لیے جو شرائط پہلے سے ہوا کرتی تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ ایجوکیشن اور تعلیم کی شرط ختم کر کے انگوٹھا چھاپ امیدوار بھی آ سکتے ہیں، تاکہ اس نظریاتی تشخص کو ختم کرنے کے لیے جن سے انگوٹھے کی ضرورت ہے ان کو انگوٹھا لگایا جا سکے، اور دیانتداری کی جو شرط 62 اور 63 کی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے، تاکہ کوئی گستاخ اور کوئی نظریاتی تخریب کار اگر اسے یہاں لانا مقصود ہے تو یہ شرک اس کے لیے رکاوٹ نہ بن سکے۔ ایسے حالات میں ہم تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ روایتی جو سابقہ ووٹ کو عزت دو، نوٹ کو عزت دو، روڈ کو عزت دو، یہ چیز دیں تو ہم ووٹ دے دیں گے، اس سے ہٹ کر وہ اس ریاست کے مستقبل کے اس جغرافیائی اور نظریاتی تشخص کو بچانے کے لیے اہل علم، دیندار اور محب وطن شہری ان کو ووٹ دیں۔ اور میں حلقہ علی 14 غربی باغ کے حوالے سے دیانتدارانہ طور پر رائے رکھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمارے سب سے بہترین امیدوار جو ہمارے ریاستی تشخص کے بھی محافظ ہوں گے اور اس کے نظریاتی تشخص کے بھی محافظ ہوں گے وہ مولانا امتیاز احمد عباسی صاحب ہیں۔ لہذا سابقہ روایت کو توڑ کر میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ کتاب کے نشان پر مہر لگائیں۔ کتاب تبدیلی کی بھی علامت ہے اور کتاب ہمارے دینی تشخص کی بھی علامت ہے، لہذا کتاب و سنت کی پہرے داری کے لیے اور اس کے عملی نفاذ کے لیے مولانا امتیاز صاحب اور جہاں جہاں ہمارے امیدوار کتاب کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ وہ اس کتاب کی بالادستی کے لیے، اس کے نظام کی بالادستی کے لیے جمعیت اسلام کے حق میں اور ان کے امیدواروں کے حق میں ووٹ دے کر اپنے دینی اور ریاستی ذمہ داری کو پورا کریں۔ سامعین، آپ نے حضرت کی گفتگو سنی جس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ اس وقت کشمیر کا جو تشخص ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک پارٹی کو میدان میں لایا جا رہا ہے، جو ایک مخصوص پارٹی ہے جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا وہ آپ سمجھ چکے ہیں وہ کون سی پارٹی ہے۔ تو اس لیے میری بھی آپ سے درخواست یہ ہے کہ جس حلقے کے اندر علماء کرام موجود ہیں تو ان کو ووٹ دیں، اس لیے کہ عام جو امیدوار ہیں وہ آپ سے ووٹ لے کر پھر 5 سال تک بھی آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن یہ علماء کرام دن میں 5 دفعہ آپ سے ملاقات ضرور کرتے ہیں۔ جب بھی آپ مسجد میں جائیں گے تو یہ مولوی صاحب موجود ہوں گے،
آپ کا نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ اور غسل کا مسئلہ، اسی طرح جنازے کا مسئلہ، تو ہر مسئلے کے اوپر آپ کو امیدوار آپ کو میسر ہوگا۔ اور جہاں پہ علماء کرام نہیں ہیں تو وہاں پر میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ نون لیگ کو ووٹ دیں، کسی اور کو ووٹ دے دیں، کم از کم اس پارٹی کو نہ دیں کہ جو کشمیر کے تشخص کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنے میزبان بلال ہاشمی کو سلام۔